جی، عیش کے جنون کی نیو ایپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ حاضر ہوں، اور ہم نے دیکھا کہ ایک سیکرٹ روم میں جاتی ہے اور اس کا دروازہ کیسے ان لاک ہوتا ہے. ہم نے دیکھا یعنی کتنا ان لاک ہے، اور وہاں پہ وہ کرنے کیا جاتی ہے. جو رحیم نواز کی مدر ہے وہ شہروز کی پکچرز جو گھر میں ہوتی ہیں تاکہ اس لڑکی کو کچھ یاد نہ آ جائے کہ شہروز ہی وہ کرمنل ہے جو اس نے اس کے ساتھ کیا، تو اس لیے اس کی تصویریں وغیرہ چھپاتی ہیں. اور بہرحال پھر ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ میں کہ عافیہ اور رحیم نواز کی جو فادر علی نواز وہ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ماموں جو شہروز اور رحیم کے ماموں ہیں وہ آ جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں، ایک ویڈیو سناتے ہیں، مطلب نیوز سناتے ہیں جس سے انہیں پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اب شادی کر لی ہے. اور وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں کہ دکھاتے ہیں اتنی دیر میں پھر وہ آ جاتا ہے رحیم نواز اپنی مسز کو لے کر، اور وہ شوق ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی ہیں. اور وہ اوبیسلی اس بات کو بہت عجیب سا محسوس کرتے ہیں، اور اس وقت تو وہ کچھ بھی نہیں مطلب ریئیکٹ کرتا ہے اتنا رحیم نواز. اور علی نواز اسے کہتا ہے کہ میں اسے ایکسیپٹ نہیں کروں گا. اور پھر وہ جو ہے ماموں ہیں وہ انہیں سمجھاتے ہیں کہ میں اس کو ہینڈل کرتا ہوں، اور تم جاؤ اپنے روم میں اپنی مسز کو لے کے. اور پھر وہ اوبیسلی اپنی مسز کو لے کے یعنی کہ ایمن کو لے کے روم کی طرف چلا جاتا ہے. اور جو ان کی عافیہ ہے اس کو بہت ہی اس کے لیے بہت شاکنگ نیوز ہوتی ہے کہ یہ تو اس نے اس سے شادی ہی کر لی ہے. اور بہرحال ماموں کا جو کردار ہے وہ بہت اچھا دکھایا، وہ سینس میں کہ وہ رحیم نواز کی خصوصیات کو مانتے ہیں، اس کی خوبی کو مانتے ہیں اور اسے پسند کرتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. اور رحیم نواز کے جو فادر ہیں علی نواز ان کو بھی کول کرتا ہے. اور اس کے بعد وہ دکھاتے ہیں جب اپنے روم میں جا رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو کچھ یاد آ جاتا ہے، وہ جو اس کے ذہن میں چیزیں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں اسے کلک کرتی ہیں وہ ماحول دیکھ کر. تو لیکن وہ نہیں صحیح طریقے سے پہچان پاتی کیونکہ اسے بھی چہرہ نہیں واضح ہوا اس ایپیسوڈ تک. تو لیکن یہ کہ اسے یاد تو آتی ہے، لیکن اسے یہ پتہ ہے میرے ساتھ برا ہوا ہے سب کچھ، لیکن اسے یہ یاد نہیں آتا. لیکن رحیم نواز کو بھی یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اس کو کوئی مینٹل ایشو ہے اس لڑکی کو، جو شاید ہم نیکسٹ میں دیکھیں، لیکن فی الحال اسے نہیں پتہ. وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ ڈری ہوئی ہے، یہ کیا وجہ ہے، اس کو پریشرائز کیا گیا ہے. لیکن اس کو نہیں پتہ لگ رہا کہ اس کو کوئی شارٹ میموری کا ایشو ہے. اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ ڈسٹرب ہے مینٹلی، لیکن اسے کیوں یہ ڈسٹرب ہے اس کو ابھی یہ نہیں پتہ. کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے یا کسی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے. ابھی ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک دم سے بے ہوش ہو جاتی ہے اور وہ اسے دکھاتے ہیں کہ اس کو سلا دیتا ہے، مطلب کوئی میڈیسن وغیرہ نہیں دکھاتے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ اسے اچانک سے یہ کیوں بے ہوش ہو جاتی ہے. پہلے تو اسے گیس روم کے لیے کہتا ہے کہ گیس روم میں اس کا سامان لے جائیں، پھر دکھاتے ہیں کہ وہ اس کو اپنے بیڈ روم میں ہی لے آتا ہے اور یہ وہاں پہ اس نے ایک خنجر رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے ڈرنا تو مجھے تم سے چاہیے کہ تم نے خنجر رکھا ہوا. اور یہ جملہ اس کا کہ مجھے کسی خنجر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے الفاظ بھی کافی مجھے ماننے کے لیے. تو اس بات جملے سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں اس کے لیے محبت بھی ہے. اور جب اسے پتہ لگتا ہے جو اس کی فیونسی تھی تو وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کا باپ بھی ڈسٹرب ہے. اور پھر وہ اسے یہی کہتا ہے کہ تم بکنے والی لڑکی تو نہیں ہو، میں تمہاری آنیسٹی کو سمجھتا ہوں اور تم ایک آنیسٹ اور لڑکی ہو جتنا میں تمہیں جانتا ہوں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر تمہیں کوئی خریدے گا تو تم بک جاؤ گی. اور جب وہ بے ہوش ہوتی ہے تو اس کی کیئر بھی بہت کرتا ہے اور فکر اس کی کرتا ہے. وہ یہ کہتا بھی ہے کہ میں نے وہی کیا جو ایک شوہر کو کرنا چاہیے تھا. تو بہرحال اس کے علاوہ وہ شاید اس کے قریب رہ کر اسے دیکھنا چاہتا ہے، کہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ میرا نام کیوں لیتی ہے اور اس کو ماں نے شاید پریشرائز کیا ہے یا کیا وجہ ہے. تو وہ ابھی یہ نہیں جان پایا، وہ اس لیے تھوڑا ڈسٹرب ہے. اور وہ مطلب یہ بہت کنفیوز ہے کہ مجھے اس لڑکی کی پرسنالٹی میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اور کیونکہ اس کو ابھی بیماری کے بارے میں نہیں آئیڈیا ہوا کہ اس کو کوئی ایشو ہے، مینٹل ایشو ہے، اور یہ کوئی میڈیسن وغیرہ میں لے رہی ہے. یہ سب اس نے ابھی نہیں دیکھا. تو ہم آنے والے وقت میں دیکھیں گے اس کو یہ ریئلائز ہوگا. اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے ماموں ہیں
وہ علی نواز کو بتاتے ہیں کہ جو اس لڑکی جو اس کی فیانسی کا باپ ہے یعنی کہ ذوالفقار میر ذوالفقار، وہ اس کی زندگی کو خطرہ ہو سکتا ہے، راحل کی زندگی کو، اس لیے ہمیں اس کا بھی ساتھ دینا چاہیے اور ان کے رشتے کو قبول کرنا چاہیے اور ولیمہ ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ تو ہم دیکھیں گے آگے یہ ولیمہ بھی کریں گے، اور جو اس کی مدر ہے ناشتے کے ٹیبل پہ اس کو دھمکا رہی ہوتی ہیں، تو وہ جو راحم نواز ہے ان سے کہتا ہے کہ آئندہ آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا، میں آپ کو وارن کر رہا ہوں۔ تو دیکھیں گے ہم، لیکن وہ باز نہیں آئے گی، اور ہم نیو ایپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ وہ اسے دھمکاتی بھی ہے، اسے ڈانٹتی بھی ہے، اور اسے نکل جانے کا وہ بھی کرے گی، لیکن بہرحال ایسا تو کچھ نہیں ہونے والا، ہم نیکسٹ دیکھیں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔